السلام علیکم دوستو، آج پھر حاضر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانکاری دیتی ہندی بھاشا کی اس ویڈیو میں۔ جن بھائیوں کے اردو سمجھ نہیں آتی ان کے لیے، اور ان کے لیے بھی جن کو اردو اور ہندی دونوں سمجھ آتی ہے، ان کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانکاری سے ایمان تازہ ہوگا اور دین کی صحیح جانکاری بھی بہت ملے گی۔ جو لوگ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں ان سے بچ سکیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دین سیکھنا، دین کی بات سیکھنا اور اپنے نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے جس بھائی نے پیارے نبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرے اور آل پر کلک کرے، جس سے آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ فیس بک پیج پر فالو کریں۔ ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ وحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھوشیہ وانی کی تھی وہ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دیش سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اوسر تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی نکلے تھے، مدینہ کا سفر کیا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد صاحب کی قبر کے پاس گئے تھے، لیکن اس ٹائم یہ بچے تھے۔ اب تھوڑی سی سمجھ آ چکی تھی، تو سمجھ آنے میں یہ پہلا سفر تھا۔ واپس ہوئے تو اس لمبے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا دماغ میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے اونچے نیچے راستے طے کیے تھے، وبھن نگروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں میں جو باتیں ہوئی تھی، اتیت اور ورتمان کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھی، سب آپ نے دھیان سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کی شکشاؤں پر عمل کرتے تھے۔ وہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ جو اگنی پوجا میں مگن تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے، ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی کسی مورتی کے سامنے بندگی اور اپاسنا کی رسمیں ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، جو ایش گرنتھ کی منمانی ویاخیا کرتے تھے اور اپنے جی سے قانون بناتے۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر ناچتے، جنہوں نے پروکش گیان کا ڈھونگ رچ رکھا تھا۔ اس انکار میں، اس گھٹا ٹوپ یعنی گھنکور انکار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو جانچتے، غور فکر کرتے، سوچ وچار کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی حالت میں ڈوبے رہ کر سوچتے کہ کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون ستیہ پر ہے یعنی سچ پر ہے اور کون استیہ پر یعنی جھوٹ پر، ستیہ کہاں ہے یعنی سچ کہاں ہے اور وہ کیا ہے۔ کم عمر مگر بدھیمان اور سمجھدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، اندھیرے کا بادل چھٹ جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑک پن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا،
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشوں سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں پر اور بے مقصد کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان مل جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر گھرانے والوں کے ساتھ اوکاز، مجنہ اور ذی المجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے تھے، پھر لگتے بھی تھے حرمت کے مہینے میں، جس میں جنگ اور خون خرابہ حرام ہوتا، چھڑے ہوئے یدھ رک جاتے، پرتشودھ کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے۔ یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر طرح کی چیزیں بکتی، ودیشوں سے بھی سامان آتا اور بکتا۔ اس کے علاوہ اس میں کبھی سمیلن کا پربندھ ہوتا، بھاشن کرتا اپنے اپنے بھاشن کے زہر دکھاتے، ہر آدمی اپنے خیالات کو کھلے طور پر ظاہر کرتا، ہر دھرم کا آدمی اپنے عقیدے کا پرچار کرتا، ہر ویکتی پوری آزادی سے اپنے مت اور اصول پر چلتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے ڈر، ہر کوئی بے فکر اور مطمئن ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار لوگوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے لوگ ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، گہما گہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے وچار، عقیدوں اور دھارناؤں کو سمجھنے کا اور ان کی کتھنی اور کرنی کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون ستے پر یعنی سچ پر ہے، حق پر ہے، اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ ایکانت میں ہوتے اور یکسو ہوتے تو ساری باتوں پر غور کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی دماغ میں بٹھا لیتے اور جو بات غلط معلوم ہوتی اس سے دور رہتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے تھے، اس سے غور فکر میں اور مدد ملتی۔ یہ آپ کا پسندیدہ کام تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی اور کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی اور نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح میں شانتی مئے اور آنند پوروک واتاورن اپلبدھ ہوتا، یعنی سکون ملتا۔ وہاں سوچ وچار اور چنتن منن کے لیے، یعنی یہ سوچنے کے لیے سچ اور غلط کیا ہے، حقیقت کیا ہے خدا کی، اس کے لیے منن کے لیے آپ کے سامنے ایک وشال میدان ہوتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ دور تک پھیلی ہوئی دنیا ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہوتی، آپ اس کا ادھین کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ نے لڑکپن کے دن اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، بیکار باتوں میں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نئی عمری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑوں کی سی گمبھیرتا، شریفوں کی سی پاکیزگی اور بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دوردرشیتا تھی۔ بچپن کی بات ہے، کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں۔ کعبہ تو پہلے ہی بنا ہوا تھا، لیکن کئی بار کوئی دیوار کو دوبارہ بنانے پڑتا تھا، تو اس طرح کی دیوار بن رہی تھی۔ یہ نہیں کہ کعبہ اس ٹائم تعمیر ہوا، کعبہ پہلے ہی تعمیر تھا۔ کعبے کی دیواریں بن رہی تھی،
بچوں نے تہمت اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے تہمت اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چاچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہمت کندھوں پر رکھ لیے ہیں، یعنی جو تہمت ہے وہ کندھوں پر رکھ لیے یا کندھے پر کوئی پتھر وتھر اٹھائے تو وہ چبھے نہ۔ آپ کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ چاچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے شرم کے بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، رنگ رس کی محفل سجتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے۔ داستانوں کا سننا سنانا اس پروگرام کا ایک پرمکھ انگ ہوتا۔ کوئی ویکتی جو اس کلا کا ماہر ہوتا داستان سنانی شروع کرتا اور لوگ رات بھر بیٹھے سنتے رہتے، مانو یہ اس زمانے کا سنسکرتک پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی ابھارا، محمد، ایک رات تم بھی اس محفل کا آنند لو۔ نئی عمری کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ اب کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا، آج رات میری بکریوں کی رکھوالی تم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منورنجن کاریہ میں شامل ہونے کے لیے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی کے گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند کا زور ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع نہ چکے۔ آپ پھر چل دیے۔ راستے میں تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ اپنی پوری نوجوانی میں صرف 2 بار اس طرح کا ارادہ کیا، پرنتو دونوں بار خدا نے بچا لیا، کیونکہ خدا کی نظر میں آپ کی شان اس بیکار باتوں سے اونچی تھی۔ پھر کبھی سپن میں بھی خیال نہ آیا، نہ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی جس سے آپ کی امانت اور سچائی پر کوئی دھبا لگتا ہو، یا آپ کی پاکی یعنی پوترتا اور شرافت پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ شرم اور لجا کی پرتیما تھے، یعنی نشانی تھے، پوترتا کے پرتیک تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، ایمانداری اور امانت داری میں تو آپ اپنی مثال آپ تھے۔ مکہ والوں نے اگر آپ کو امین، امانت دار کا لقب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں تنک بھی نہیں۔ آپ کو یہی لقب شوبھا دیتا تھا اور کیول آپ ہی کو شوبھا دیتا تھا۔ آپ نوجوانی میں تیر چلانا سیکھا، جوان ہوئے تو فوجی کاموں میں مہارت حاصل کی اور فُزار کا یدھ ہوا تو چاچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے، یعنی پہلی لڑائی میں آپ نے اپنے چاچاؤں کے ساتھ لڑی۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے بیچ ہوئی تھی اور ایتہاسک جنگ تھی، بڑی ہی بھیانک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کا تو آپ بھی ہوئے، پر کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا، بس چاچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے سمجھوتے کی آواز اٹھائی، آخر کار دونوں پکشوں میں سمجھوتا ہو گیا۔ یہی سمجھوتا حلف الفضول کے نام سے
مشہور ہوا۔ اس سمجھوتے میں آپ بھی شریک تھے۔ آپ کی عمر اس سمے 20 سال کی تھی۔ آج اتنا ہی۔ آگے پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے آگے کی زندگی پر نظر پڑتی ویڈیو پر غور و فکر کریں گے، سنیں گے، جس سے ہماری کچھ اصلاح ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے جس بھائی نے پیارے نبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج پر فالو کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔